خاتون موجود ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب، شریعہ ایڈوائزر نظام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب پروفیسر صاحب، مولانا عبدالمالک صاحب اور جماعت اسلامی کے اہم رہنما حضرات اور منصورہ کے ذمہ داران اور میرے ساتھی احمد صدیقی صاحب اور معزز مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ اسلامی نظام اور اسلامی نظام معیشت یہ ہم سب کی آرزو ہے اور ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے، اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور قرآن کریم کی روشنی میں یہ بہت ہی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کرنے سے پہلے مختصر یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا دین عطا فرمایا جسے ہم اسلام کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسان کو مکمل طریقہ زندگی مہیا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تقریباً ہر چیزوں پر محیط ہیں۔ مثال کے طور پہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق خاص طور پر، ان میں جو ساری چیزیں ہیں اگر ہم یہ سب ٹھیک طریقے سے بجا لائیں گے اور سمجھیں گے تو صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہوں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہماری ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی صحیح نہ ہو، خدا نخواستہ عقیدہ صحیح نہ ہو، یا ہم عبادات کا انجام نہ دیتے ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ نہ کرتے ہوں، یا ہمارے معاملات خراب ہوں، ہماری بیع و شراء، ہماری تجارت، ہماری کسب مال یہ حرام طریقے پر ہو، یا ہمارے اخلاق درست نہ ہو، یا ہماری معاشرت صحیح نہ ہو، ہمارا رہن سہن صحیح نہ ہو، تو وہ مکمل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ تمام چیزوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے، لیکن ان سب میں ایک اہم چیز معاملات ہے، اور معاملات کے احکام شریعت کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے فقہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام الہدایہ، علامہ مدینی رحمہ اللہ کی کتاب، جو فقہ کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں، 4 اجزاء ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ صرف عبادات سے متعلق ہے، لیکن باقی 3 حصے اس کے معاشرت اور معاملات سے متعلق ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ ہم معاشرت اور معاملات کو کتنا نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات صرف ریچولز اور چند روایات اور چند چیزوں پر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ بہترین مسلمان بن گئے۔ لیکن یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کتنی کتابیں اس کی فرمائیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے اور اس کی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہمیں دراصل امام محمد رحمہ اللہ کے واسطے سے ہی پہنچی، ان کی مختلف کتابوں کے ذریعے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کتابیں آپ نے لکھی تو آپ نے کوئی کتاب تصوف کا نہیں لکھی، انہوں نے کہا کہ جو میری کتاب معاملات ہے یہ دراصل تصوف، انہوں نے کہا کہ معاملات کے اوپر ہے، میں نے کہا کہ میری نظر میں صحیح معنوں میں اگر کوئی آدمی تصوف اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس اپنے معاملات درست کرے، معاملات درست کر لے گا تو ایک سچا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ اگر سچا امانت دار تاجر ہوگا تو اس کا حشر قیامت کے روز انبیاء کرام صدیقین اور شہداء کے ساتھ کتنا بڑا مقام مل جائے گا اسے۔ تو ہمارے اسلام کے اندر راہبانیت نہیں، لا راہبانیت اسلام، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ طالب دنیا ہو جائیں اور دنیا اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جائیں اور صرف وہاں پر جا کر کوئی عبادات سر انجام دیں، بلکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ بہترین تاجر بھی تھے، بہترین امیر بھی تھے، بہترین حاکم بھی تھے، بہترین قاضی بھی تھے اور بہترین شوہر بھی تھے، اور ہمارے تمام امت مسلمہ کے لیے ایک نبی بھی تھے اور قائد بھی تھے، سب کچھ تھے۔ تو آپ نے سب کام کیے اور لوگوں کے ساتھ رہ کے کیے، دوست بھی آپ کے دوست بھی تھے، احباب بھی، صحابہ کرام سارے کیسے 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 فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں کہ جن کی تم اقتدا کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ در حقیقت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے تمام کام سے انجام دیے، دنیا کو چھوڑا، بلکہ ہمیں یہ تلقین کیا کہ ہم یہ دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی اچھی طریقے سے ہم رہیں اور اچھے طریقے سے رہنے کے لیے انسان کو زیادت بھی کرنی پڑے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ من بعد الفرائض، کہ حلال روزی کمانا یہ اور فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے، ایک فریضہ ہے یہ کہ آدمی روزی حلال کمائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں دین بتلاتا ہے، اور تجارت کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، آپ تجارت کا مال شام لے کے گئے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال مبارکت کے اوپر، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام نے اور بزرگوں نے تجارتیں کی ہیں اور اس کی تلقین کی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو یہ تجارت کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کی اور بہت ساری اقسام ہیں، جیسے مثال کے طور پر شرکت، پارٹنرشپ، اس کی بھی فضائل آئے ہیں۔ فرمایا گیا حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی شرکاء ما لم یکن احدہما، کہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ شرکاء پر ہوتا ہے جب تک کہ وہ خیانت نہ کریں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ثالث الشرکاء ما لم یکن احدہما، کہ میں دو پارٹنر میں تیسرا پارٹنر بن جاتا ہوں اور ان کا ساتھی بن جاتا ہوں، ان کا ساتھی بن جاتا ہوں، بشرطے کہ وہ خیانت نہ کریں۔ کتنی اہم بات ہے۔ ہم اپنے پیسے کو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ سیو نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی اور اس کو سارا خرچ کر دینا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ سیونگ کے بارے میں بھی مختلف احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان تذر ورثتك اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، کہ سنو اگر تم اپنے ورثہ کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ مالدار ہو، یہ بہت زیادہ بہتر ہے اس صورتحال سے کہ تم اس حال میں چھوڑ کر تم جاؤ دنیا سے کہ وہ پیچھے تمہارے محتاج ہوں، دوسروں کے دستگیر ہوں، دوسروں کے محتاج ہوں، غریب ہوں۔ کیا مطلب کہ تمہارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ تم اپنے ورثہ کو مالداری کے حالت میں چھوڑ کے جاؤ۔ اسی طرح فرمایا گیا بیوہ کے بارے میں، اور
دوسری روایت میں یتیم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تم اگر کسی یتیم کے گارجین بن جاؤ، ان کے نگہبان بن جاؤ، الا من بلی یتیما له مال فلیتجر فی مالی لکی لا تاکلوا صدقہ، اور کما قال علیہ السلام، سنو تم میں جو شخص کسی یتیم کا گارجین بن گیا تو اسے چاہیے کہ اس کے مال میں تجارت کرے، تاکہ یہ نہ کہ ہر سال صدقہ اور زکات نکال کے اس کا مال ختم ہو جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیسے کو ایسی آئیڈل بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو کسی جگہ تجارت میں لگانا چاہیے، انویسٹمنٹ میں لگانا چاہیے، جو بھی حلال طریقہ ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان تجارت میں لگائے یا انویسٹمنٹ میں لگائے کہ یہ نہ دیکھے کہ کون سا حلال طریقہ ہے، کون سا حرام طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے ایک بات اہم جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان تھے اور وقت دارالعلوم دیوبند کے بھی مفتی تھے، دارالعلوم کراچی کے بھی بانی تھے، تو انہوں نے کئی کتابیں اس مسئلے پہ بھی لکھی ہیں، جیسے مولانا مودودی صاحب کی کتاب سود، اسی طرح نازل الوطی کی کتاب ہے مسئلہ سود، تو اس میں بھی لکھا ہے اور ایک اور جگہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ درحقیقت یہ جو ہمیں پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مال ہمارے ہاتھ میں آتا ہے یہ مال کس کا ہے؟ آیا ہمارا یا اللہ کا یا اسٹیٹ یا ریاست کے گورنمنٹ کا ہے؟ درحقیقت یہی فرق ہے تین مختلف نظاموں میں۔ جو سیکولر نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مال تمہارا ہے، تم اس کو جیسے چاہو خرچ کرو، جیسے چاہو کماؤ، تمہارا ہے۔ سوشلزم والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مال اسٹیٹ کا ہے، کمیونزم اور سوشلزم والے کہتے ہیں اسٹیٹ کا مال ہے، لہٰذا اس کو بتلانا چاہیے کہ مال کہاں لگایا جائے اور کہاں خرچ کیا جائے اور کس طرح کمایا جائے۔ لیکن درحقیقت بات یہ ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، کہ تم ان لوگوں کو دو اللہ تعالیٰ کے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل جو مالک حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مدت تک کے لیے دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ لینا چاہیں لے سکتے ہیں یا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا کا چل جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کا تمام مال یہ درحقیقت آخرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اس کے ذریعے سے تم آخرت کا گھر تلاش کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور حقیقت یہی کہ دیکھیں ہم کوئی کام کرتے ہیں لیکن محنت کرتے ہیں، لیکن اس محنت کو بارآور اور پروڈکٹیو اور ثمر آور کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارا کام تو یہ کہ ہم نے بیج بو دیا اور زیادہ ہم نے زمین کے اندر اس کو بیج بونے کے بعد مٹی ڈالنا شروع کر دی، لیکن اس بیج کو کس نے آگے بڑھایا اور اس پہ زمین پھاڑ کر اس کو پودا بنایا، پھل آئے اس پہ، اس کو ثمر آور کس نے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کبھی تم نے غور کیا جو تم کاشتکاری کرتے ہو یہ تم ہو اگانے والے یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ تو یہی بات درحقیقت ہماری تجارت کے اوپر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتی ان کو نصرت اور مدد اور برکت، لیکن بہت سے لوگ ہیں تھوڑی محنت کرتے ہیں لیکن بہت بابرکت ہو جاتے ہیں۔ تو درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں اس کی
آدمی کو اپنی گاڑی دوں اور کہوں کہ میں 1 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے دے رہا ہوں، اس کا بعد آگے دے دوں تو میرے ہاتھ بنتا ہے اس کو دیکھو یہ گاڑی ایسی ہے، اس کے یہ مینول ہے اور اس کے یہ طریقے کو فلاں یا فلاں بار بتانے کی بات کرنا زیادہ استعمال کر لینا یا زیادہ بچوں کو لینا، اس طرح کے میں اس کو گائیڈ لائن دے سکتا ہوں. بالکل یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ تم اس طریقے سے خرچ کرو، اس طریقے سے استعمال کرو، اس طرح تجارت کرو، اس طرح تجارت نہ کرو. تو در حقیقت اس کے اندر ہمیں ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. ایک بات اور ہمارے دادا نے لکھی ہے، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال ہے یہ مال ایک خراب چیز ہے، کوئی فتنہ ہے. کہا بھی گیا فطرت امتی المال، حدیث میں کہا گیا کہ میری امت کا فطرہ مال ہے. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں قرآن پاک کے آیات کو کہا گیا مال تمہاری فتنہ ہے یا کہا گیا تمہارے دشمن ہے، بعض اوقات کو مال خبیث کہا گیا. لیکن دوسری طرف یہ کہا گیا کہ یہ مال جو ہے تمہارے طیبات میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی قرار دیا گیا، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب کہ نماز فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو پاکیزہ چیز ہے، اچھی چیز ہے. تو فرمایا کہ یہ مال انسان کے لیے پاکیزہ بھی بن سکتا ہے اور دشمن اور فطرہ بھی بن سکتا ہے. کس طرح؟ 2 طریقے سے. ایک یہ کہ انسان کی نیت مال کمانے کی صحیح ہو کہ مقصود اصلی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور چونکہ ہمیں دنیا میں زندگی گزر بسر کرنی ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے، اپنے حق اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے، اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی، تو اس لیے ہم حلال طریقے سے پیسے کمانا چاہتے ہیں. یہ ہماری نیت ہے اور مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور یہ تجارت یہ ایک عبادت ہے، لہذا ہم یہ جو تجارت کرتے ہیں یہ اس نیت سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ خوش ہو. ایک تو بات ہے کہ نیت صحیح ہو. دوسری بات یہ کہ ہمارا طریقہ صحیح ہو، یعنی کہ ہماری نیت تو اچھی ہے لیکن خدا نخواستہ اگر طریقہ صحیح نہیں ہے اور ہم خدا نخواستہ سودی طریقے سے کام کر رہے ہیں یا رشوت لے رہے ہیں یا خیانت کر رہے ہیں یا علیہ باللہ کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے اور اس طریقے سے پیسے کما رہا ہے یا جوا بازی کر رہا ہے، تو یہ پیسے تو سوچتا ہے اس کو بھی حاصل ہو جائے لیکن وہ طریقہ غلط ہے، ناجائز طریقہ ہے. تو 2 باتیں بہت ضروری ہیں کہ اس کی نیت صحیح ہو اور دوسرا اس کا طریقہ صحیح ہو. تو پھر یہ مال کمانا اس کے لیے عبادت بن جائے گا. اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ ایک بہترین عبادت بن جائے گا. اور یہی ایک انسان کے لیے آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا ایک کمائی کا ذریعہ ہو. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر حرام طریقے سے مال کمایا جائے تو وہ جو حرام طریقے سے مال کمایا گیا ہوگا وہ علیہ باللہ دوزخ میں ایک ایما جسد نبیت من شخص فالنار اولا بہ، حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ جسم کا جو ٹکڑا کسی حرام غذا سے پرورش پایا ہو تو وہ آگ میں جانے کا مستحق ہے علیہ باللہ. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو پیسے حاصل کر رہے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، اور ہم کاروبار یا ڈبے حلال خرچ جو کرنا چاہتے ہیں وہ حلال طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں. یہ بہت اہم بات ہے جو کہ ہمیشہ ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے. ایک بات جو معاملات کے اندر میں شفیع ایک اصول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ویسے تو بہت تفصیل ہے، آپ دیکھیں ہدایہ سالم جو ہے وہ پوری کی پوری چیز بنی ہے، ہدایہ رابع کے اندر بہت سارے مسائل اس طرح کے ہیں. تو لیکن اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جو معاملات ہیں ان کے اندر اصل اصول کیا ہے؟ اصل اصول یہ الاصل فی الاشیاء الربا، کہ اصل جو ہے وہ تمام اشیاء میں معاملات کے اندر اباحت ہے، یعنی جائز ہونا. اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں در حقیقت 3 چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو کہ شریعت کے اندر جن کے معاملات کے اندر ناجائز ہے. نمبر 1 ربا، اور ربا کی 2 قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ. جو فقہ پڑھے ہوئے تو وہ اس سے واقف ہوں گے. میری جو کتاب ہے اسلامک فائنانس کے اوپر، اور اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے.
تو ربا حرام ہے. ابھی جیسے ایک ربا نسیہ کی تعریف فرمائی ڈاکٹر صاحب نے کہ کل قرض ذرا فنڈ ہو ربا، کہ ہر وہ قرضہ جو کسی نفع کو کھینچے اور نفع کے لیے مطالبہ کرے تو وہ ایک ربا ہے. تو در حقیقت یہ بھی ربا نسیہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو ایک چیز جو کہ ہمیں معاملات کے اندر جس سے خاص طور پر بچنا ہے وہ ربا ہے. اور ربا کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے کتنی سارے قرآن پاک کی آیات بیان فرمائی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے. اب ایک ہمارے ملک میں دیکھیں اور دنیا بھر میں جو یہ معاشی بحران آئے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ درحقیقت یہ ایک بالغ اکانومی ہے، یہ صرف انفلیشن ہے، یہ پیچھے ایسے نہیں. میں ان شاء اللہ آگے بتاتا ہوں کہ کیا فرق ہوتا ہے اسلامی بینکاری میں اور سودی بینکاری کے اندر. تو وہ اس کی وجہ سے اس پہ بحران آتا ہے اور اس کے اندر برکت بھی نہیں آتی اور بالآخر ناکامی ہوتی ہے. کیونکہ سرکار کے اندر اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے. تو اصل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور ربا اور بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، قرآن میں کافی بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر ہمیں یہ بات ہوتی ہے. دوسری چیز جو ناجائز ہے معاملات کے اندر وہ ہے غرض، جس کو بعض اوقات جہالت بھی کہتے ہیں. اس کی قسم جہالت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ علوم سے نکلا ہے، تو دھوکہ بھی اس کی ایک قسم. کوئی چیز انسرٹن ہو، کسی کے بارے میں مکمل طور پہ علم نہ ہو. مثال کے طور پر بیعت خلاف ایک دوست کے اندر اگر جو چیز بیچی جائے گی وہ مکمل طور پہ معلوم نہیں ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے غرض ہے. اسی طریقے سے جو شرائط فاصلہ ہوتی ہیں، ایسی شرائط جو کہ کسی عقد کے مقتضا کے خلاف ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت غرض میں داخل ہے. تو یہ سب چیزیں اس طرح مختلف قسم کی جہالت، الجہالت المفضیہ للنزاع جس کو کہا گیا کہ ایسی انسرٹنٹی جو کہ کسی نزاع کا ڈسپیوٹ کا سبب بن جائے تو وہ بھی ناجائز نہیں ہے، وہ بھی غرض قسم ہے. بہت ساری غرض قسمیں ہیں. اور تیسری چیز جو معاملات کے اندر ناجائز ہے وہ ہے میسر. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو یہ میسر جس کو ہم جوا کہتے ہیں، جوا کا ایک خاص قسم ہے، ورنہ میسر بہت عام ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں. تو وہ درحقیقت وہ بھی ناجائز ہے. تو ہمیں ان تین چیزوں سے، اب میسر کے اندر یہ اسپیکولیشن، سٹہ بازی اور فیوچرز کی ٹرانزیکشن، ڈیریویٹیو، یہ وہ سب چیزیں اس طرح کی آتے ہیں، شارٹ سیل وغیرہ. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ حرام ہے. باقی اس کے علاوہ جو تجارت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے. یہ جو ہمارے فقہائے کرام جب کسی مسئلے پر عام طور پر غور کرتے ہیں تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین ریسورس قرآن کریم ہے اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حدیثیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اجتہاد فقہائے کرام دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا چیز مختلف اصولوں سے نکلتی ہے. بہت ساری بیع شرع کے اقسام جس کے اندر ایسی چیزوں کے جو کہ ان ربا یا غرر یا میسر میں تو مشتمل ہو تو ناجائز ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں مختلف قسم کے امکانات ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس پہلو سے بھی ہو، اس پہلو سے بھی ہو، اس پہلو سے بھی ہو. تو عام طور پہ جو فقہائے کرام دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، مصلحت کیا ہے. تو ایک بہت بڑا باب ہے اس کو حاجت الناس اور مصلحت الناس کہا جاتا ہے، مصالح. تو بہت سی مرتبہ اگر بہت کوئی چیز کلیئرلی واضح طور پر بیان نہیں کی اور اس پہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی قسم کی اس کے اندر وہ حرمت آ جائے، لیکن اس کو جو ہے وہ بعض اوقات استحساناً یا حاجت الناس کی وجہ سے اس کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے. فقہائے کرام نے ہدایہ کے اندر جو پڑھتے ہوں گے آپ کو بہت سی جگہوں پر لکھا تحری للجواز، تحری للجواز لحاجت الناس. تو جائز کو تلاش کرنے کے لیے، جواز کو تلاش کرنے کے لیے یہ چیز جائز ہے تو اس لیے وہ اس کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ شرط فاصل ہوتی ہیں، بیع کے اندر شرط فاصل ہے، لیکن
اصول اثرن پر خاصی تھی وہ، لیکن وہ متعارف ہو گئی، اکسٹمڈ ہو گئی، لوگوں میں رائج ہو گئی، مروج ہو گئی، تو جائز ہو جاتی ہے۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عرف الناس کالاستشار ہے، کہ جو لوگوں کا کسٹم ہوتا ہے، لوگوں کی جو رواج ہوتا ہے، وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے کہ شریعت کا نص۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ المسلمون علی شروطہم الا ما حرم حلالہم او احل حرامہم، کہ مسلمان آپس میں جو ایگریمنٹ کریں وہ ٹھیک ہے، الا یہ کہ جو کلیئرلی کسی حرام چیز کو حلال کر دے یا حلال چیز کو حرام کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ عام طور پہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر تمام مسلمانوں کا کسی بات پہ اجماع ہو جائے اور یہ سوچے کہ یہ طریقہ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت سے صراحت منافی نہ ہو، تو وہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جو کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو سب مسلمانوں نے سوچا کہ اس ٹھیک راستہ ہے، اس کو جانا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دیں گے، لیکن بشرطے کہ وہ صراحت ناجائز نہ ہو۔ تو یہ باتیں ہیں، جو گائیڈ لائن ہے، یہ ہمیں کون دیتا ہے؟ درجت علماء کرام دیتے ہیں، مفتیان کرام دیتے ہیں، اور ایسے حضرات جو کہ اصحاب ذی علم حضرات ہوتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اپنی تجارت کے اندر اپنے حضرات سے مستقل رابطے میں رہنا چاہیے اور اپنی باتیں پوچھتے رہنا چاہیے کہ آیا ہم یہ جو تجارت کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کر رہے ہیں جائز کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسلامی بینکاری کی طرف، کہ چونکہ ربا کے جو ہمارے ملکوں کے اندر جو سب سے بڑی اکانومی کی جو پرابلم ہے وہ بینکنگ سسٹم، اور بینکنگ سسٹم جو ہے وہ پورا کا پورا سود پر مبنی ہے، اور اس کے اندر سود دو طرف سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے بینک کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے یا کمپنی کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے، اس کی دو سائڈ ہوتی ہیں، ایک لائبلٹیز کہلاتی ہے اور ایک ایسٹ کہلاتی ہے۔ لائبلٹی سائڈ میں وہ جو پیسے جہاں سے آتے ہیں لوگ لیتے ہیں، بینک لیتا ہے، اور ایسے سائڈ جو پیسے لگاتا ہے۔ تو بینک سودی بینک کے اندر دونوں سائڈوں میں سود ہے، یعنی کہ جو پیسے ہم نارملی جو ہوتا ہے سود میں جو سودی بینک میں جمع کرائے گا تو اس کے اوپر انٹرسٹ ملے گا، اس کو فکس ریٹرن ہوگا جو جائز نہیں۔ اسی طریقے سے آگے جو لینڈنگ کرے گا، ایڈوانسز کرے گا، جو فائنانسنگ کرے گا تو وہ بھی سود کی بنیاد پر کرے گا، تو وہ بھی جائز نہیں۔ لہٰذا پورا کاروباری ناجائز بینکنگ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان، بہت سارے علماء کرام نے اس کو بہت ریسرچ کی، اقتصاد کی جیسے بھی بیان فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ بڑے بڑے اکابر کا، پرانے ہمارے دادے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء کرام نے اس پر کام کیا، مولانا مودودی صاحب نے بھی اس پہ کام کیا، پروفیسر ڈاکٹر خورشید احمد صاحب کا بہت اس پہ کام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے حضرات کا اس پہ کام ہے۔ ڈاکٹر عمر چھابرا ہیں، ڈاکٹر رضا اللہ صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے کام کیا اور بتایا کہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس سے اسلامی بینکاری اسلامی نظام کونسل نے بہت بڑی رپورٹ بنائی اور اس کو بیان کیا، پھر سپریم کورٹ کے ججمنٹ آیا، اس کے اندر انہوں نے حل بیان کیے۔ میرا خلاصہ یہ کہ اسلامی بینکاری کے جو حل ہے وہ یہ ہے کہ تجارت کی جائے۔ اب تجارت کس طرح ہو؟ اس کا یہ ہے کہ جو مال لائبلٹیز سائڈ پر ہوگا، جو مثال کے طور پہ ڈپازٹ کرایا جائے گا، وہ مضاربہ کی بنیاد پر کرایا جائے گا، یعنی کہ لوگ مضاربہ ایک شریک کانسیپٹ ہے کہ جس کے اندر نفع نقصان کی شرکت ہوتی ہے، تو مضاربہ کی بنیاد پہ مال جمع کرایا جائے اور بینک مضارب ہو اور ڈپازیٹر رب المال ہو، اور اس کے بعد بینک بطور مضارب کے آگے اس سے تجارت کرے۔ اب تجارت کی بہت ساری قسمیں، اس میں خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے اور اس میں پارٹنرشپ بھی کر سکتا ہے، کرایہ داری بھی کر سکتا ہے، بیع سلم بھی کر سکتا ہے، بیع استثناء بھی کر سکتا ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ وہ سب علماء کرام نے تجویز کیے کہ فلاں جگہ کے لیے کر لو، فلاں جگہ کے لیے کر لو، فلاں چیز کے لیے کر لو، فلاں چیز کے لیے کر لو، کہیں پارٹنرشپ کر لو، کہیں مضاربہ کی بنیاد پہ دے دو، کہیں شرکت کی بنیاد پہ دے دو، کہیں مرابحہ کی بنیاد پہ دے دو، تو بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ میری کتاب ہے، یہ بہت 6 سال سے پہلے بھائی صاحب کی دوسری کتاب ہے اسلامک فائنانس، انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانس، اس کے اندر بہت اچھی کے ساتھ ذکر ہے کہ اب تو یہ اسٹینڈرڈز آ گئے ہیں کہ جس کے اندر تمام
باقاعدہ اسٹینڈرڈ پہ بتا دیے گئے تمام نوٹس کے کہ یہ بنیادی طور پر اصول ہیں کہ جس کو گائیڈ لائن کے طور پہ فالو کرنا ہے. تو یہ در حقیقت طریقہ ہے جو کہ اسلامی بینک عمل کرتے ہیں. جو بنیادی فرق ہے اسلامی بینکنگ اور اس دوسری بینکنگ میں یہ فرق ہے کہ جو دوسری بینکنگ ہے یا سودی بینکنگ ہے یہ ڈیٹ بیسڈ ہے, یعنی کہ قرضہ لیا اور اس کو سود دیا اور قرضہ دیا اور اس کو سود دیا. تو دونوں طرف منی ود منی, اور آپ کو پتا ہے کہ جب منی ود منی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ ربا ہوتا ہے. آپ پیسے کا تبادلہ پیسے سے کریں تو اس صورت کے اندر جو اضافہ ہوگا وہ ربا ہوگا, ربا فضل کہلاتا ہے. تو اس میں ہے یہ کہ ایک طرف سے پیسے دیے اور دوسری طرف اضافہ بھی دیا, چاہے وہ مدت اس میں کی بنیاد پہ ہو یا غیر مدت کی بنیاد پہ ہو, دونوں صورتوں میں وہ سود ہے, لہٰذا اس پہ سود ہوتا ہے. لیکن جو اسلامی بینکنگ ہے اس کے اندر ایسا نہیں, اس پہ پیسہ لگایا مضاربہ کی بنیاد پہ, اس سے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہوگی, نفع ہوا تو نفع ملے گا, نقصان ہوا تو نقصان ملے گا, اور ایک ریشو آف پروفٹ طے ہوگا باقاعدہ ایکچوئل پروفٹ کا. اور آگے جب تجارت کی جائے گی وہ بھی حقیقی تجارت ہوگی. اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یقینی طور پہ کوئی کسی کو لینڈنگ کی ہے, قرضہ نہیں ہوگا. قرضے کا تاثر کئی کانسیپٹ نہیں کہ آپ قرضہ دیں اس کو پیسے لیں, وہ جائز نہیں ہے. لیکن آپ کیا کریں گے, آپ تجارت کے اندر آپ نے مثال کے طور پر کوئی کسی کو سامان خریدنا ہے تو سامان آپ خرید کے اس کو ادھار میں بھیج دیجیے. آپ کسی کو گاڑی کرایہ پہ لینی ہے تو آپ خرید کر اس کو کرایہ پہ دے دیجیے. آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیجیے. آپ اگر یہ جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر آپ بیع سلم کر لیجیے, مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر استثنا کر لیجیے, یا کنسٹرکشن کے سیکٹر کے اندر آپ استثنا کر لیجیے. اس طریقے سے مختلف قسم کی جو طریقہ کار ہیں وہ اس کے اندر وہ اپنائے جاتے ہیں. یہ بات ایک ہمیں ذہننشین دینی چاہیے کہ ہمارے تمام بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے اور فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ جو سب سے بہترین آئیڈیل موڈ آف بزنس ہے یا فائنانسنگ ہے وہ ہے شرکت اور مضاربہ. یعنی کہ آگے جو بینک جو ایڈوانسز کے فائنانسنگ کرے وہ مشارکہ یا مضاربہ شرکت یا پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کرے. لیکن پاکستان کے اندر جو ریگولیٹری سسٹم ہے اور جو لوگوں کے احوال ہیں ان کے معلومات بددیانتی, کرپشن, خیانت یا اپنے ٹیکس کی بچانے کی وجہ سے 2-3 کھاتے اور اکاؤنٹس استعمال کرنا, اس کی وجہ سے بینک ان کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اور جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ پارٹنرشپ کی جا سکتی ہے جو کہ بالکل سیکیور اور ان کی لکھت پڑھت کے ساتھ ہوتی ہے, وہ ان کو جو دوسرے سودی بینک ہے ان کو اتنے سستے ریٹ کے اوپر فائنانسنگ دے دیتے ہیں تو ان کو جو ایکچوئل پروفٹ کا حصہ نہیں بناتے ہو اور وہ فکس ریٹرن دینا پڑتا ہے تو وہ 7, 5, 6, 7% کے اوپر مل جاتا ہے. جبکہ اگر ایکچوئل پروفٹ ان کا دیکھا جائے تو وہ 40%, 50%, 60% ہوتا ہے, جس وجہ سے وہ پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ عملی مشکل ہے شرکت اور مضاربت کرنے میں, جو اس وقت تک حل نہیں ہوگی جب تک کہ اسلامی بینک زیادہ نہیں بڑھیں گے. کیونکہ اسلامی بینک اتنے زیادہ پریویل کر جائیں, اتنے غالب آ جائیں کہ وہ مارکیٹ کو ڈرائیو کریں, تو پھر یہ ہوگا کہ پھر شرکت اور مضاربت کو ہم صحیح طریقے سے نافذ کریں. لیکن ورنہ دوسرے جو موڈ سے وہ بھی جاری ہے, جیسے مراوحہ, اجارہ, سلم, استثنا, جو کہ تجارت کی قسمیں, تو یہ کرنا ہوگا. یہ کوئی ہیلا بازی نہیں ہے بلکہ تجارت ہے اور یہ بھی جائز طریقہ ہے. لیکن جو ثمرات ہیں اکانومی کے کہ فلو آف منی مالداروں سے غربا کی طرف آئے اور ڈپازیٹر کو زیادہ زیادہ پروفٹ ملے, یہ اس صورت میں ہوگا جب آگے شرکت کی جائے گی. کیونکہ جب شرکت کی جائے گی تو جو کارپوریٹس ہیں ان سے جو ہائی پروفٹ آئے گا وہی ہائی پروفٹ جو ہے وہ آگے مضاربت کی بنیاد پہ ڈپازیٹر کو تقسیم ہوگا. تو ان کا جو پروفیٹیبلٹی ہے, ان کا جو ریشو آف پروفٹ ہے وہ بڑھ جائے گا, اور جو فلو آف منی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ کانسٹنٹ ایک ہی رہے, بلکہ وہ پھر صورت کے اندر غریبوں کی طرف جائے گا. جبکہ یہ سودی اور یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا, اس کے کیا ہوتا ہے کہ سود کا طریقہ ہو گیا یا میسر کا طریقہ ہو گیا, اس کے ذریعے سے دولت چند ہاتھوں میں سے بچ جاتی ہے.
10-12 خاندان میں 15-20 خاندان اور پاکستان بھی ایسی ہے کہ وہ ساری سمجھ جاتی ہے. اور یہ صحیح کئی لائے تو ضرورت بھائی لگیا یہ بالکل فرمایا گیا پر بار فرمایا گیا کہ تمہاری دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ بھی اسلام نہیں کہتا کہ سارے لوگ بالکل برابر ہوں, سب مالداروں میں سب غریب ہو جائے, بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ مالداروں میں کچھ غریبوں میں ویریشن ہوگا, لیکن یہ بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر ویریشن نہ ہوتا اور سب کے مالدار ہوتا تو پھر تو سبھی کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, کہ ہم نے لوگوں کے لیے معیشت تقسیم کی اور بعض کو بعض سے اونچا رکھا. کیوں؟ تاکہ تم میں سے بعض کے کام آ سکے. اگر سبھی نواب بن جاتے تو پھر مزدوری کون کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ فیصلے ہیں کہ کس کو کس طرح دینا ہے, کس طریقے سے دینا ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو طریقہ ہے مرابحہ اور اجارہ وغیرہ کے یہ جائز ہے, بس یہ کہ اس کے اندر پروفٹیوٹی چونکہ کم ہوتی ہے اور اتنا ہی ریٹرن ہوتا ہے تقریباً جتنا کہ عام طور پر سودی لینڈنگ میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مضاربہ یعنی ڈپازٹرز کو وہی ریٹرن دیا جاتا ہے. اب اس کا ہمیں قدر کیا چاہیے جب جائز طریقہ ہے, علماء کرام کو بیان کرتا ہے, تمام دنیا کے اسلامی ممالک کے علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اس طرح کی کاوشیں جاری ہیں اور اتنے عرصے سے جاری ہیں. اب کیا کرنا چاہیے اس میں, ہماری آگے کا کیا, ہماری ریکمنڈیشنز یا ہماری تجاویز ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس طرح کے اویئرنیس سیشن زیادہ کرنے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو بتلا سکیں کہ بھائی کیا فرق ہے, اور پھر لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ سود کی کیا برائیاں ہیں اور سود کی کیا چیزیں ہیں. پھر لوگوں کو زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے. لوگوں کو اپنے تعلیمی اداروں میں, جیسے ڈاکٹر صاحب بیان کیا کہ ان کا بھی تعلیمی ادارہ ہے, اس میں ان کا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ یہ اس پہ اسلام فائنانس کے اوپر پورے شعبہ قائم کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر, اب دیکھیں جتنے بھی بینکوں میں کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اصولی تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں. اب ان کو اگر جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں اسلامی نظام پورا تو وہ کیسے کریں گے. اب اس کو یہ پڑھانا یونیورسٹیوں میں, جامعات میں پڑھانا بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ ایسا ایسا پاکستان کی حکومت نے تھوڑا بہت اس پہ کام کیا اور ITA لمس وغیرہ اور اس کے اداروں نے تھوڑا بہت اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ریسرچ مستقل ہمیں کانسٹنٹلی ریسرچ کرنی ہے کہ دیکھیں کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں سے سجیسٹ کیا جائے کہ یہ حلال طریقہ ہے اور یہ حرام طریقہ ہے, تاکہ وہ لوگ حلال کی طرف آئیں. یہ نہ ہو کہ لوگ زیادہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی طریقہ نہیں ہے, زیادہ یہ ایسے کیسے چھوڑ دو. ایسا نہیں, لوگوں کو آسانی کرنی بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ اس کا حلال طریقہ ہے, ریسرچ کی جائے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جائے, اور پھر دیکھا جائے کہ ریگولیٹری سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ جماعت اسلامی جو ہے ایک بہت بڑا سیاسی پلیٹ فارم رکھتی ہے, اور پرانا پلیٹ فارم اور کا مین ویژن ہی ماشاء اللہ اسلام کا وہ اسلام کو پھیلانا ہے اور اس کے مقاصد کو. تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ہم ارباب اختیار اور ارباب حکومت کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ فلاں لا کو, فلاں قانون کو تبدیل کیا جائے, اور مختلف ٹیکسز کے نظام میں اور مختلف قسم کے ریگولیٹری اور ریگولیشن وغیرہ کے اندر تبدیلی لائی جائے جس سے انیبل کر سکے تاکہ وہ اسلامی بینک صحیح طریقے سے اسموتھلی کام کر سکے. بہت ساری ریکمنڈیشن دی جاتی نہیں, لیکن عمل نہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. جیسے ماشاء اللہ KPK کے اندر جماعت اسلامی کی کولیشن گورنمنٹ ہے, تو اس کے اندر خاص طور پر فائنانس جو مفتی کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ پاسش ہے, تو اس کے اندر کام کیا جائے کہ بھائی کس طریقے سے ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اپنے لیے ایک روڈ میپ بنانا چاہیے کہ اب ہم 10 سال بعد کہاں ہوں گے.